بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اسلامی شریعت کو جانیں۔ آپ کے سوالات اور ان کا شرعی حل اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے، دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس بار جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان کا شرعی کیا حل ہے، شرعی جوابات کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ محمد مزمل قادری، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا عاشورے کے دن کی کمائی حرام ہے یا عاشورے والے دن کسی جانور کو ذبح کرنا منع ہے؟ دیکھیے مزمل صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عاشورے والے دن کی کمائی بھی جائز ہے اور اس دن جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں عوامی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات سے ناشنا ہے، ناواقف ہیں، اس لیے بہت سی بدعات اور غلط چیزیں عاشورے کے دن سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے کہ عاشورے والے دن کی کمائی ناجائز یا اس دن جانور ذبح کرنا ناجائز ہے۔ یہ اسلامی شریعت کے منافی بات ہے۔ اسلامی شریعت میں تمام چیزیں جائز ہیں۔ ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ جمعے کا خطبہ کس طرح سننا چاہیے۔ بعض لوگ خطبہ اول میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور خطبہ ثانی میں ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، خطبہ سننے کی کوئی خاص کیفیت متعین و مقرر نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود ادب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اب جس کیفیت پر آپ بیٹھے ہیں اس کیفیت پر آپ خطبہ سن سکتے ہیں، لیکن بہتر و مستحب یہ ہے کہ دو زانو بیٹھیں۔ پہلے خطبے کے اندر آپ ہاتھ باندھ لیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں۔ اسے فقہاء نے مستحب قرار دیا ہے، ورنہ آپ کسی بھی طریقے سے بیٹھ کے خطبہ سن سکتے ہیں۔ ہاں، ایسی بیٹھک نہ ہو جس میں نیند کا غلبہ ہو، سستی اور کیفیت، سستی طاری ہو جائے اور نیند کا غلبہ ہو جائے، اس کیفیت پر خطبہ سننا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کیفیت پر آپ بیٹھ کر خطبہ سن سکتے ہیں، خواہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوں یا نہ بندھے ہوں، رانوں پر ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں، یہ طریقہ جو نماز کے اندر بیٹھنے کا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھنا، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ جو ہے وہ رانوں پہ رکھ لیں، اسے بہتر قرار دیا گیا ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے کہ مرد ہاتھ میں چھلا پہن کر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، مرد کے لیے چھلا پہننا یا بندہ پہننا یا کوئی بھی زیور استعمال کرنا جنہیں عورتیں استعمال کرتی ہیں، یہ حرام ہے۔ تشبہ بالنساء یہ شریعت اسلام میں حرام ہے، مردوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض ہمارے نوجوان کان میں بندہ پہن لیتے ہیں یا ہاتھ میں چھلا ڈال لیتے ہیں یا گلے میں زنجیر، چین وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر نماز کی حالت میں کسی نے چھلا ڈالا یا کان میں بندہ ڈالا یا کوئی بھی عورت کا استعمال کرنے والا زیور استعمال کیا،
اور اسے پہنا تو اس سے نماز میں کرہت پیدا ہوگی، وہ نماز مکروہ ہوگی۔ نماز کے دوران یا نماز کے خارج کوئی بھی زیور استعمال کرنا یا کسی بھی طریقے سے عورت سے تشبہ پیدا کرنا یہ غلط ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو نوجوانوں کو دھیان دینا چاہیے کہ اس طرح کی غلط چیزیں استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، لہذا عورت سے کے مشابہ ہونا، لمبے لمبے بال رکھنا، کانوں میں بندے پہننا، چھلے پہننا، چہن پہننا یہ غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ غلام مصطفیٰ خاکی صاحب یہ بمبئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ ایک شخص بستر علالت پر ہے، ایسی حالت میں زیادہ دیر بیٹھنا یا کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے، طہارت کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ نمازیں کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیے خاکی صاحب، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیماری زیادہ سخت ہے، بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر نماز ادا کرے۔ اگر سجدے اور رکوع پر قادر نہیں ہے تو وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اب اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے چہرے کو قبلہ رخ کرے اور پیر کھڑے کر لے اور اپنی پشت پر کوئی تکیہ یا کوئی بھی چیز لگا کر وہ رکوع میں جھکے اور سجدہ ذرا اس سے زیادہ جھک کر کرے۔ لیکن اگر سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتا تو اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت نے کسی بھی آدمی کو اس کی طاقت کے بقدر مکلف کیا ہے، لہذا اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کی جا سکتی تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر نماز ادا کرے۔ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے۔ اب اگر کوئی شخص پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، بیمار ہے، یا پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں وہ ٹھیک ہوگا، تو اس صورت میں شریعت نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ تیمم کرے، تیمم کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ غلام غوث صاحب نے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ اگر شادی میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو کیا کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے کھانے پینے کے آداب میں سے ہے کہ بیٹھ کر کھانا اور پیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اکابرین امت، صلاح امت، ان سب کا طریقہ کار یہی رہا کہ دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا تناول کیا کرتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے چلتے پھرتے کھانا کھانا یہ مکروہ ہے۔ اگر مجبوری ہے یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اگر کھڑے ہو کر کھانا کھا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دو لقمے کھڑے ہو کر کھائے آپ نے یا چکھ لیے تو اس میں کی بھی گنجائش ہے۔ عام طور پر شادی یا تقریبات میں صرف کھڑے ہونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو پھر کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ عام طور پہ شادی یا تقریبات میں صرف کھڑے ہو کر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، لہذا یہ مکروہ ہے۔ محلہ بزریہ قصبہ اونا سے محمد مجاہد انصاری نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ دل میں قرآن پڑھنا صرف حروف کی تصحیح ہو، خود سنائی نہ دے، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے قرآن کتنی آواز سے پڑھا جائے، اس سلسلے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود وہ آواز سنیں، کم سے کم اتنی آواز سے قرآن پڑھا جائے۔ صرف حروف کی آپ نے تصحیح کر لی، وہ آپ خود نہیں سن رہے ہیں تو یہ قرأت نہیں کہلائے گی۔ اگر نماز کے اندر کسی نے قرآن کی قرأت اس طریقے سے کی کہ وہ خود اپنی آواز نہیں سن رہا ہے، صرف حروف کی تصحیح ہونٹوں سے کر رہا ہے، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ قرآن کو کم سے کم اس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ وہ آواز اپنے آپ سنائی دے، یہ کم سے کم قرأت ہے۔ صرف ہونٹوں کو ہلا کر اور یہ سمجھنا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور نماز میں اگر یہ طریقہ اختیار کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نمازی تیسری رکعت میں تشہد کی مقدار میں بیٹھ گیا، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ دیکھیے صورت مسئلہ میں تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی نمازی تیسری رکعت میں بیٹھ گیا
اور تشہد کی مقدار بیٹھا رہا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، کیونکہ اس میں تاخیر رکن بھی ہے اور ترک واجب بھی ہے، اور سجدہ سہو ترک واجب یا تاخیر رکن کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، اسے اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ حافظ ارشاد صاحب نے ایک یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے، قبروں پر پھول ڈالنا یہ بہتر عمل ہے، مستحب ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب یہ گھاس ہے، یہ پھول ہیں، یا کوئی بھی ترک چیز، جب تک وہ خشک نہ ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اور تسبیح پڑھنے سے میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا اور ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ایک درخت کی ٹہنی لے کر آئیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص گئے اور وہ ٹہنی لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کے دو حصے کیے اور ایک ایک حصہ دونوں قبروں پر لگا دیا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اور اس کا ریزن بھی بیان کیا، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ انہیں عذاب کیوں ہو رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، لہذا اس وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے درخت کی شاخ کو دونوں قبروں پر لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، تسبیح کریں گی، تو اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہیں سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ قبروں پر آپ پھول ڈالیے، اس سے خوشبو بھی ملا کرتی ہے اور صاحب قبر کو انس بھی حاصل ہوتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ واجب اور لازمی نہیں ہے، بلکہ مستحب اور مستحسن ہے۔ ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا ٹوتھ برش سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، ٹوتھ برش سے صفائی تو ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، یہ مسواک ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، اگر آپ کو مسواک نہیں مل رہی ہے، وہ مفقود ہے، تو پھر آپ ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں یا انگلی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے یہ آپ کے مسواک کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ یہ طریقہ اختیار کرنا کہ مسواک کی جگہ آپ ٹوتھ برش کو استعمال کریں اور یہ سمجھیں کہ اس سے سنت ادا ہو جائے گی، تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عدت کے زمانے کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ دیکھیے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عدت کے زمانے کا نان و نفقہ اور سکنا وہ شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، عدت کے ایام وہیں گزارے گی، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس سب کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے اور اسے ادا کرنا لازمی ہے۔ کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ شادی میں دلہن کو سسرال کی طرف سے جو زیور پہنائے جاتے ہیں وہ زیور کس کی ملکیت مانے جائیں گے؟ اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ دلہن ادا کرے گی یا سسرال والے، لڑکے والے ادا کریں گے؟ دیکھیے، اس مسئلے کا دار و مدار عرف پر ہے۔ جہاں یہ عرف ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو زیور دیے جاتے ہیں اور دلہن کو پہنائے جاتے ہیں وہ اس کی ملکیت میں دے دیے جاتے ہیں، اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ہبہ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ زیور دلہن کی یعنی بیوی کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، وہ اس کی مالک ہوتی ہے
اور وہ ان زیورات کی وجہ سے اگر صاحب نصاب ہو گئی تو اس کی زکوٰۃ اسی دلہن کو ادا کرنا ہے۔ اور جہاں کا عرف یہ ہے کہ فقط زیورات پہننے کے لیے دی جاتے ہیں، مالک نہیں بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر ان زیورات کے مالک لڑکے والے ہوں گے، اس کی زکوٰۃ لڑکے والے ادا کریں گے، خواہ وہ سسر ہو یا خود لڑکا ہو۔ تو یہ عرف دیکھا جائے گا کہ آپ کے یہاں کا عرف کیا ہے، لڑکی کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اس کی ملکیت میں دے دیے جاتے ہیں، یا صرف پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے یہاں کا عرف یہ ہے کہ ملکیت میں دے دیے جاتے ہیں تو زکوٰۃ اس کی دلہن ادا کرے گی، اور ملکیت میں نہیں دیے جاتے ہیں، صرف پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں، بعد میں لے لیے جاتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ لڑکے والے ادا کریں گے، کیونکہ اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ زیورات جس کی ملکیت میں ہوں گے، جو مالک ہوگا، زکوٰۃ اس کی اسی پر نکالنا لازم ضروری ہوگی، فقط پہننے سے یا استعمال کرنے والے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ مالک کون ہے یہ دیکھا جائے گا، اور اس کا دار و مدار عرف عام پر ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ اگر مقتدی نے غلط لقمہ دیا اور امام نے وہ غلط لقمہ لے لیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، اصل کے لحاظ سے لقمہ کلام ہے، اور کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر لقمے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر مقتدی نے غلط لقمہ دیا اور امام نے نہیں لیا تو فقط اس مقتدی کی نماز فاسد ہوگی، اسے نئے سرے سے نماز ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر مقتدی نے غلط لقمہ دیا اور امام نے اس غلط لقمے کو لے لیا تو امام اور مقتدی اور جتنے بھی اس امام کے مقتدی ہیں سب کی نماز فاسد ہو گئی، نئے سرے سے نماز ادا کرنا ہوگی، کیونکہ اس میں قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ لقمہ جو ہے دراصل کلام کی قبیل سے ہے، اور کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ضرورت کی بنا پر لقمے کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں لقمہ دینے کا محل نہیں ہے، مقتدی نے غلطی سے لقمہ دیا ہے، تو اگر اس کا لقمہ امام نے نہیں لیا ہے تو فقط مقتدی کی نماز فاسد ہوئی، لیکن امام نے اس غلط لقمے کو لے کر نماز ادا کی تو پھر امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو تمام مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ محمد محسن قادری، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ منافق عملی اور منافق اعتقادی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک صاحب ایمان، ایک صاحب کفر اور ایک صاحب نفاق۔ تمام لوگوں کی مجموعی لحاظ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو دل سے کلمے کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کی تصدیق اور کلمے کا اقرار زبان و دل سے کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ تو جو شخص دل سے تصدیق کرے اس کلمے کی اور زبان سے اقرار کرے اسے ہم مومن کہتے ہیں یا صاحب ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو نہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور نہ دل میں اس کی تصدیق ہے، یعنی اس کلمے کو نہ مانتا ہے اور نہ زبان سے اقرار کرتا ہے، اسے ہم صاحب کفر کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار ہے، رسول کی رسالت کا اقرار ہے، تمام چیزوں کا بھی اقرار زبان سے کرتا ہے، لیکن دل میں اقرار اس کی تصدیق نہیں ہے، دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا شخص منافق کہلاتا ہے اور اسے منافق اعتقادی کہتے ہیں۔ اور اس منافق اعتقادی کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ایک تو یہ صاحب ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور دوسرے جو ہے اپنی زبان سے اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی انہیں سزا ملے گی۔ تو صاحب کفر سے بڑا عذاب جو ہے صاحب نفاق کو ملے گا۔ تو یہ ہے صاحب نفاق اعتقادی۔ پھر جو مسلمان ہے وہ دل سے تصدیق تو کر رہا ہے
اور زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن عمل اس کے منافی ہیں، یعنی عمل میں اس کی کمی ہے، اس میں نفاق کی علامتیں اور نفاق کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو اسے ہم منافق اعتقادی نہیں بلکہ منافق عملی کہتے ہیں۔ مثلا کیسے جانا جائے یہ شخص منافق ہے یا مسلمان ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اب یہ منافق عملی کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامتیں بیان کر دی ہیں۔ اب یہ اکثر و بیشتر مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں، تو ان کا ایمان کامل نہیں ہے، مسلمان تو ہیں لیکن نفاق کی علامتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اسے ہم منافق عملی کہتے ہیں، یعنی مومن خالص نہیں ہیں بلکہ ان کے ایمان میں کمی اور نقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی اور دیگر نفاق کی علامتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا از روئے شرع کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں مختلف آیات وارد ہوئی ہیں، مختلف آیات میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور بعض آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ علم غیب نہیں عطا فرمایا ہے۔ تو جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب کی نفی کی ہے، کسی کو علم غیب نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی کو علم غیب ہے، تو وہاں علم غیب سے مراد علم غیب ذاتی ہے، کہ علم غیب ذاتی مستقل بالذات اللہ تبارک و تعالی کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اور جن آیتوں میں اس بات کی صراحتاً ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو وہاں علم غیب عطائی کا ذکر ہے، وہ نبیوں کو بھی ہے اور ولیوں کو بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ہمہ شما کو علم غیب سے واقف کرا دے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر کسی کو علم غیب پر مطلع کر دے، واقف کر دے، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو، جس کو چن لیتا ہے، انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ان آیات میں صراحتاً یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے رسول، لہذا مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا ان آیات کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا ایک کفر ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے مطلقاً علم غیب کی نفی کر دی کہ کسی بھی قسم کا علم غیب اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے، تو وہ خارج اسلام قرار پائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مستقل بالذات عالم الغیب، علم غیب اللہ کی شان ہے، لیکن عطائی اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کسی کو کسی علم پر واقف کرا دیا، کسی کو کسی علم پر واقف کرا دیا، تو یہ علم غیب عطائی ہوگا، اس کا منکر جو ہے وہ خارج از اسلام قرار پائے گا۔ ہماری کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ ملتانی مٹی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، مٹی کھانا فی نفسہ ہی، فی ذات ہی حرام نہیں ہے، بلکہ مٹی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ تجربات سے بھی ثابت ہے، اور اطباء نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ لہذا مٹی کھانا مکروہ قرار پائے گا، کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اگر علاج کے طور پر تھوڑی بہت مٹی کا استعمال کسی نے کر لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یا اتنی مٹی کھا لی جس سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تب بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہے اور صحت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر مٹی کسی نے کہیں زخم پر لگائی، اس سے فائدہ، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، کسی زخم پر یا علاج کے طور پر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کھانے میں کراہت ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا کسی موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس پر عذاب کی وعید ہے، لہذا جھوٹ سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی نیت درست ہے، دو فریقوں میں اگر
تنازع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اور آپ خلاف واقع بات بتا کر دونوں میں صلح کرانا چاہتے ہیں توریتاً یا تاریزاً، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی جان پر بنائی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو توریتاً تاریزاً آپ خلاف واقع بتا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آپ کے مال کا کثیر نقصان ہے اور خلاف واقع بات بتا کر آپ اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو اس کی تلافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا غیبت کرنا جو ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ بعض حدیث میں آیا کہ زنا سے زیادہ بدتر غیبت کرنا ہے، یعنی آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ اب اس کی تلافی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اگر وہ بھائی موجود ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگیں، اور اگر اس سے علم نہیں ہے تو آپ معافی مانگنا پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے، لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ اس سے علم نہیں ہے کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے آپ استغفار کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ جس بھائی کی آپ نے برائی بیان کی ہے، غیبت کی ہے، تو اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے کثرت سے جو ہے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ وہ آپ کے اس گناہ کو معاف کرے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے کہ جو مچھلی پانی کے اندر مر گئی وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ شریعت میں اس مچھلی کو کھانا منع ہے جو سمک طافی کہلاتی ہے، یعنی اپنی طبعی موت پانی کے اندر مر جائے اور پھر الٹی تیرنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پانی کے اندر اپنے کسی آلے سے مچھلی کو مارا اور پانی کے اندر وہ مر گئی تو اسے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو اپنی موت مری ہے، طبعی موت مری ہے، فقط اس کا تناول کرنا ناجائز ہے۔ حافظ رفیق صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے؟ دیکھیے، اس کے الفاظ سے واضح ہے کہ ایمان درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ مومن وہ کہلائے گا جس کے اندر خوف خدا بھی ہو اور اللہ سے رحمت کی امید ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ خوف ہی خوف کا غلبہ ہے، امید جاتی رہے، کیونکہ قرآن نے فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور اتنا جری بھی نہ ہو جائے کہ امید ہی امید ہو کہ گناہ پر وہ جرت کرے، گناہ پہ آمادہ ہو جائے، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء کا مطلب ہے درمیانی کیفیت، یعنی اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہے جس سے رجا اور خوف کی کیفیت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر بروز محشر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ دوزخی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، تو میں اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا شخص میں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام کے تمام جنتی ہیں، صرف ایک دوزخی ہے، تو اللہ کا خوف میں اس قدر رکھتا ہوں، اس قدر خوف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوزخ میں جانے والا بندہ میں ہوں گا۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کے اس جملے سے کیسی ایک بات نکل کر آئی ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے، اور دونوں کی کیفیت آپ نے کتنے واضح طور پر بیان کر دی کہ امید بھی اس قدر ہے اور خوف بھی اس قدر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنتی ہونے کی بشارت آپ کو دنیا کے اندر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے مال سے کئی موقعوں پر جنت خریدی، حضور نے اس کی صراحت فرمائی۔ اس کے باوجود جب آپ کا گزر قبرستان کی جانب سے ہوا کرتا تھا تو زار و قطار آپ رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اے عثمان غنی، جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے،
آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو رونا نہیں آتا، لیکن جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کیا پیارا جواب دیا آپ نے، فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی سے گزر گئی تو آخرت کی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی، اور اگر کسی کی یہاں گرفت ہو گئی تو آخرت کی منزلیں اور سخت ہو جائیں گی، اس لیے مجھے اس منزل پر رونا آتا ہے۔ یہ آپ کے خوف کا عالم ہے، اس ذات کے خوف کا عالم ہے جسے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دن رات گناہ کر رہے ہیں، گناہوں میں آلودہ ہیں، لیکن خوف دل سے نکل چکا ہے، بدعمالی اس قدر پہنچ چکی ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، ایمان کی یہ روشنی ہے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے، ہمارے دل میں اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہو، گرفت کا ڈر بھی ہو، اور اس کی ذات سے امید ہو۔ اللہ رب العزت اس بات کو قبول فرمائے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے جوابات ارسال کیے جائیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو اور اس کا جواب آپ چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔